یاسین کہا، کہا یاسین کا کی خاموشی اس جملے میں ختم ہو جائے گی، سب کچھ کہا، لیکن جب سدرۃ المنتہا پر عرش اولا پر لے گئے تو تب کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حبیب کو جب معراج کروائی، میں آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، جب معراج کروائی تو اس وقت اپنے حبیب کو نہ مدثر کہا، نہ مزمل کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، بلکہ عبد کہا. یعنی عبد کا دوسرا معنی یہ ہے جہاں پر تمام فاصلے ختم ہو جائیں اسے عبد کہتے ہیں. جب تک زمین پر تھے تو طٰہٰ تھے، یاسین تھے، مدثر تھے، مزمل تھے، لیکن جب عرش اولا پہ گئے تو عبد قرار پائے. فقط اتنا ہی نہیں، عبد کا اور معنی سن لیں. امیر المومنین نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں، یعنی میں محمد سے بغیر کسی واسطے سے حق فیض ہوں. حضرت عباس نے کہا انا عبد الحسین، میں حسین کا عبد ہوں، یعنی میرا تعلق امام حسین سے بغیر کسی واسطے کے ہے. اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو سب نے اپنے آپ کو عبد کہا. خدا نے حسین کو بھی عبد کہا. کب؟ جب سارے فاصلے ختم ہو گئے، آواز دی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اے میرے عبد، اب سارے فاصلے ختم ہو گئے، تو پلٹ آ. آپ کی سماعتوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں. حبیب کو عبد تب کہا جب عرش اولا پہ گئے، حسین کو عبد تب کہا جب کربلا معلیٰ میں آئے. فرق اتنا ہے، حبیب کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے عرش پر جانا پڑا، حسین نے فرش کو ہی عرش اولا بنا. یا فقط اتنا ہی نہیں، حسین اس مقام پہ پہنچے جب حسین کی یاد نہیں بلکہ حسین کی یاد خالق کی یاد کرا. اب سجدہ خدا کو ہوگا، سجدے کا حسین کی ہوگی. حسین کی یاد سجدوں کو ختم نہیں کرتی، حسین کی یاد سجدوں کو کم نہیں کرتی، بلکہ یہ رسول کی سنت ہے اگر حسین آ جائیں تو سجدے طویل ہو جاتے ہیں. اس مقام پہ حبیب پہنچے عبد کے لائے، حسین عبد کے لائے. اب حسین کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ عبد کہہ رہا ہے. حسین سے بغیر کسی واسطے کی. یاد رکھیے گا جملے کو کہ حسین کے انصار کی کیا، اصحاب کی موضوع آپ کو معلوم ہے نا، اصحاب امام حسین و خطبات امام حسین، ہماری تقاریر کا موضوع یہی ہے. اب اصحاب حسین کی منزل سمجھیے گا، یاد رکھیے گا کہ شہادت کے بعد کوئی بھی نیکی نہیں ہے. توجہ کیجیے گا خدا کی قسم، اور اس مقام کو سمجھیے گا اور پھر سوچیے گا کہ آپ اور میں کہاں پر ہیں اور ہم حسین کے کتنے چاہنے والے ہیں. یاد رکھیے گا اس جملے کو. اذان محترم توجہ سے سنیے گا اس جملے کو کہ جب امام حسین نے شہادت لے لی، مانگ لی، انہوں نے دے دی. اس میں ایک بحث ہے جس کو آگے عرض کریں گے کہ حسین نے چراغ بجھا دیا، اس کے بعد جو شہادت ہے وہ کیا ہے، اس آگے کی تقاریر میں گزارش ہے. لیکن اب صرف اتنا سن لیں کہ شہادت کے بعد بھی حسین کے انصار رکے نہیں، ان کی منزلت اور مقام ختم نہیں ہوا، بلکہ حسین کے انصار بعد شہادت بھی کٹے ہوئے گلے سے تمنا شہادت کر کے بتا رہے تھے مولا جو تلواروں سے ڈرے وہ اور ہیں، جو قتل ہونے کے بعد بھی شہادت کی تمنا کریں وہ. کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا. شیعہ سنی سب کتابوں کا ذمہ دار، کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا کسی نبی کے صحابی نے شہادت کے بعد دوبارہ تمنا شہادت کی کہ دوبارہ زندہ کیا جائے تو بھی شہید ہوگا.
واحد انصار حسین، جنہوں نے یہ تمنا کی مولا ایک مرتبہ شہید ہوتا حق ادا نہیں ہوا، آپ کا حق اس سے بھی بلند ہے۔ حالانکہ صحابی موضوع پر ابتدا ہو جائے، آپ اسے شافعی، اس نام کو اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں، آپ اسے شافعی، امام حسین کے عشق کے ساتھ سچا محبت، عفت، پہلوان، کوفہ کا رہنے والا، یہ بحث بھی آئے گی آگے چل کے، ابھی نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے تھے کوفے والوں نے بے وفائی کی، اس میں کتنی صداقت، اس میں کوئی شک نہیں، جس نے بے وفائی کی اس پہ لعنت ہے، چاہے وہ کوفے کا رہنے والا ہو یا مدینہ کا رہنے والا ہو یا شام کا رہنے والا ہو، جس نے بھی اہل بیت کے گھر کے ساتھ بے وفائی کی اس پہ لعنت ہے۔ ہمیں کوئی بھی سروکار نہیں ہے کسی کے شہر سے، لیکن اتنا ہم ضرور کہتے ہیں اگر کوفے میں حبیب جیسا وفادار ہو تو ہم اس کے قدموں کی کھا۔ آپ اسے شاکری، کوفے سے کام، آپ اسے شاکری، میں ختم کرنے لگا، آپ اسے شاکری۔ آخری روایت فضائل کی ترجمے میں سے آپ اسے شاکری حملہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب حملہ کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تو لوگ ان کو دیکھ کر بھاگے۔ شمر کے گریبان کو عمر سعد نے پکڑا۔ توجہ کی گئی کہ جملے میں نے کہا اس مجلس سے کچھ لے کے جائے۔ شمر کا نے گریبان پکڑ کے کہتا ہے عمر سعد تم نے کہا میں بڑے بڑے پہلوان لائے ہیں، یہ پہلوان ہیں جو آبس کو دیکھ کر بھاگ گئے، اب میں نے آپ کی خاموشی کا امتحان لینا ہے۔ تو عمر سعد کہتا ہے جب آبس کو دیکھ کر یہ بھاگ گئے، اگر عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے بڑا پہلوان ہے اس لیے ڈر کے بھاگ گئے۔ آبس میدان میں پہنچا، آبس نے کہا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں شہادت دینے کے لیے۔ آبس نے اپنی تلوار کو پھینک دی، کہا مجھے قتل کرو، کوئی شخص قریب نہیں۔ آپ اس گھوڑے سے زمین پر اترے، کہا میں پیدل ہوں مجھے قتل کرو، کوئی قریب نہیں آیا کہ شاید آپ اس نے کوئی تلوار چھپائی ہو۔ آپ اس نے اپنی ذرا کو اتارا، کہا مجھے قتل کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، شاید تم نے اپنی قبا میں کچھ چھپایا ہوا ہے۔ آپ اس نے اپنی قبا کو اتارا اور آبس کے جسم اطہر کو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کہا کہ آبس حل انت المجنون۔ آبس یہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے کہ تلوار کے بغیر، ذرا کے بغیر، قبا کے بغیر جنگ لڑی جائے۔ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، جو پہلی محرم کا لطف لینا چاہتے ہیں، عقیدت کا، احترام کا، محبت حسین کا، ان سے مخاطب ہو، کہا آبس حل انت المجنون، آبس کیا تم مجنون ہو؟ آبس کہتا ہے واللہ حب الحسین اجلنی، خدا کی قسم مجھے محبت حسین نے جنون کی حد تک پہنچا۔ وفادارو آبس قتل ہو گئے، آبس کا سر قلم 28 رجب کو آبس حسین کے ساتھ کوفے سے مولا کے پاس دعوت پہ آئے تھے۔ میں نے آپ کو بہت زحمت دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات والا مقرر آیا یا نہیں آیا، ورنہ میں وقت سے زیادہ تجاوز کرنے کا عادی نہیں، میں وقت سے پہلے گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں۔ موضوع پہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ مولا نے کہا آبس، کہا کہ جی آقا، کہا کہ آبس چلو مدینے کے دربار چلتے۔ کہا کیوں مولا؟ کہا کہ آبس بلایا گیا ہے۔ آبس نے کہا مولا چلے، اس کی ضرورت کہ آپ کو بلائے، میں اس کی گردن نہ کاٹ دوں۔ مولا نے کہا آبس حوصلے میں رہو، اگر گردنیں اڑانی ہوتی نا میرے پاس عباس موجود۔ آبس میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، خدا کی قسم۔ آبس نے جب تلوار پھینکی تھی نا تو آبس نے زندگی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب مولا نے کہا نا میں گھر سے ہو کے آتا ہوں، تاکہ مولا تم علی کے بیٹے ہو،
وقت کے اماموں گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا نے کہا میری ایک بہن ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے، گھر کے دروازے پر رک کر اسے بتا کے آ جاؤں کہ آج جلدی نہیں آؤں گا۔ عابس تو رک گیا، عابس کی بات ختم ہو گئی، عابس سمجھ گیا حسین نے لڑنا نہیں، اس لیے عابس بھی نہیں لڑا۔ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ مسائل کے جملے سن لیں۔ جب مولا گھر میں تشریف لائے نا، مولا تڑپ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی زینب کبریٰ میں دربار جا رہا ہوں، جو ہونے کے لیے ہے، میں دربار جا رہا ہوں، لیکن بہن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا قاتل نہیں ہے، مدینہ میری مقتل نہیں ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ بہن نے تڑپ کے کہا بھائی آپ نے کہا میں نے مان لیا آپ کا قاتل نہیں ہے، لیکن بھائی یہ دربار تو وہی ہے نا جہاں میری ماں جوان گئی تھی، بوڑھی ہو گیا۔ یا زہرا یا زہرا، اللہ تمہارے ذریعے کو قبول فرمائے۔ بھائی یہ وہی دربار ہے نا جہاں میری ماں کی سند کو چار کیا گیا تھا، میری ماں کی سند کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ آپ بی بی کا مسائل سن چکے، میں نہیں پڑھ رہا بی بی کا مسائل۔ مولا نے قدموں کو آگے بڑھایا، بہن سے اجازت لے کر میرے مولا دربار میں پہنچے۔ عزاداروں میں زیادہ انتظار آپ کو نہ کراؤں، جب دربار میں پہنچے گستاخی بڑھی، گستاخی کا بڑھنا تھا۔ شبیر نے آواز دی، ایک آواز پر اکبر بھی آ گئے، عباس قاسم بھی آ گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں مولا آج حسین نے ایک آواز دی، آپ سب آ گئے۔ کل جب حسین کے سینے پر شمر سوار ہوگا، اس کا ہاتھ غریب کی زلفوں میں ہوگا، کہہ ہوں گے ہر کے گئے تھے۔ بہن نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ مولا نے کہا زینب میں، جملے پہ توجہ کریں، میں مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب کہا مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں، تڑپ کے کہا بھائی یہ بہن آپ کے بغیر زندہ کیسے رہے گی؟ بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ مولا کہتے ہیں آپ کے وارث جناب عبداللہ ہیں، جائیں ان سے اجازت لے کر آئیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں علی کی بیٹی گئی، جناب عبداللہ کے قدموں کی طرف سے زمین پر بیٹھی، عبداللہ زارے قطار روئے، کہتے علی کی بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ عبداللہ آج سوالی بن کر آئی ہوں، عبداللہ مجھے خالی نہ لوٹانا، میری ماں دربار سے خالی واپس۔ عزادارو عبداللہ نے کالی کی بیٹی حکم کریں تاکہ عبداللہ میرا بھائی شہر چھوڑے جا رہا ہے، مجھے روکو نہیں۔ عبداللہ زمین پر بیٹھے، علی کی بیٹی کے ہاتھوں کو چوما، کہتے علی کی بیٹی آپ آج اجازت مانگ رہی ہیں، علی نے نکاح میں شرط لکھی تھی جب زینب جانا چاہے روکنا نہیں، جاؤ، لیکن ایک گزارش ہے، یہ میری کنیزیں ہیں، یہ میرے غلام ہیں، میری کنیزیں گھر سے سامان دیتی جائیں گی، میرے غلام لیتے جائیں گے، جو سونا اٹھانا ہو اٹھا لینا، جو چاندی اٹھانی ہو اٹھا لینا، جو ماتم کرنے آئے پہلی محرم پر۔ روایت کہتی علی کی بیٹی نے نہ سونا اٹھایا، نہ چاندی اٹھائی، نہ بستر اٹھائے، ایک ماں کی چادر اٹھائی اور تڑپ کے کہا عبداللہ دعا کرو یہ چادر واپس لے کر آ جا۔ عبداللہ چادر واپس لے کر آ جاؤ۔ علی کی بیٹی چادر پہن کر چلی۔ جب علی کی بیٹی آئی، بھائی سے کہا بھائی میں واپس آئی، مجھے عبداللہ نے اجازت دے دی، میں نے مجلس کو ختم کیا، بھائی کے حوالے منبر کو کرو۔ حضرت عباس کہتے ہیں آئے، حضرت عباس کے جملے ہیں علی کی بیٹی اور علی کا بیٹا ماں کی قبر پر ایسے آئے جیسے چھوٹے بچے ماں کی آغوش میں آتے ہیں، آ کر ماں کی قبر سے لپٹ کر شبیر تڑپ تڑپ کے کہتے تھے اماں ساتھ آئے گی، شبیر اگر تم کولی کے تنور میں ہوگے یہ ماں وہاں پہ ہوگی، شبیر اگر تیری گردن پر خنجر چل رہا ہوگا یہ
تڑپ تڑپ کے کہے گی نہ مار میں نے چکھیا پیس پہ سید اللہ